ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اور دوبارہ ہم بات کریں گے ضمنی انتخابات کی, کیونکہ آج کل میرا خیال ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ چلے جائیں تو اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو نہیں ہے. ہم بات کریں گے نوشہرہ کی اس وقت بات کریں گے جہاں گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی. حکمران جماعت کو بڑا دھچکا, پرویز خٹک کے آبائی حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہو گئی. اب یہ ایک انہونی ہے جو کہ پوری دنیا نے دیکھی. اندرونی اختلافات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی صوبے میں 8 سال حکمرانی کے بعد ہوم گراؤنڈ میں نون لیگ کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا. ہاں جی, جمعے کو یہ انتخابات ہو رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف نوشہرہ کے حلقے پی کے 63 میں گزشتہ عام انتخابات میں جیتی ہوئی سیٹ ہار گئی ہے. تقریباً جو ہے 24,000 ووٹ 24,500 پی ٹی آئی نے لیے تھے, تقریباً 13,500 جو ہیں وہ لیے گئے تھے نون لیگ کی جانب سے. اور اس وقت معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی بدل گیا. 21,000 جو ہیں وہ نون لیگ لے رہی ہے اور 17,000 کے قریب جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. تو ایسا کیا ہوا کہ کے پی میں تو خاصی دیر سے پاکستان تحریک انصاف موجود تھی اور لیاقت خٹک صاحب کی وزارت واپس لے لی گئی ہے. یہ بھی کچھ دڑاریں سامنے آ رہی ہیں. بالکل صحیح. سے حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں اور ہمارے موجودہ کامران بغیر صاحب معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا. السلام علیکم کامران بغیر صاحب, بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ نوشہرہ میں اپنے ہوم گراؤنڈ پر یہ جو شکست ہے اس سے آپ کیسے کیا کہیں گے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہو رہی ہے؟ کیا اندرونی دراڑیں جو ہے یہ ان کا شاخسانہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ کا. دیکھیں, ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھا گیا. ایک تو فیکٹر یہ ہے, اس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ انکوائری ہو رہی ہے. آج پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں پشاور. آپ نے بالکل یہ بھی بجا فرمایا کہ 1947 سے لے کر آج تک کبھی یہ سیٹ نون لیگ نہیں جیتی, مسلم لیگ نہیں جیتی. جیسے آپ نے کہا کہ 2018 میں 13,000 ووٹ لیے تھے نون لیگی کینڈیڈیٹ نے. ان کی ساری جماعتیں مل کر جو 2018 کی کاؤنٹ کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 30,000 سے اوپر بنتی ہے. اب جو انہوں نے تقریباً 21,000 ووٹ لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نے 17,000 ووٹ لیے. یہ بڑا ٹیکنیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو جو جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے جو سابقہ منسٹر صاحب لیاقت خٹک صاحب جو ہے ان کے معاملات تھے اندرونی اختلافات, اور پرائم منسٹر بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر پاکستان تحریک انصاف نہ ہرائے تو کوئی اور نہیں ہرا سکتا. ایک فیکٹر یہ ہے. اب دوسرا فیکٹر جو ہمارے اوپر ہمیں سامنے آیا اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو اور وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ کو سامنے آیا, یہ جو داندلی لیگ ہے انہوں نے بڑا کمال مہارت سے پورے صوبے سے جو ان کے داندلی کے ایکسپرٹس ہیں وہ ادھر آ گئے نوشہرہ میں, اور ہمارے پاس جو ثبوت آ گئے جو آج ہم الیکشن کمیشن کے سامنے لے کر جا رہے ہیں, تقریباً 6,000 کے قریب جو ہے جعلی ووٹس انہوں نے کاسٹ کیے. میرا خود جو پشاور کا حلقہ ہے, میرے الحمدللہ کافی خٹک فالوورز ہیں, حلقے میں میرے رہتے ہیں. انہوں نے کل میں ایک شادی پہ گیا ہوا تھا, انہوں نے مجھے یہ کنفرم کر دیا کہ جی آپ کے ساتھ تاریخی داندلی ہو گئی. ہم نے فیئرنیس کو اور لیول پلینگ فیلڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتی سطح پر اور تنظیمی سطح پر کسی صورت اثر انداز نہیں ہونے کی کوشش کی. لیکن نون لیگ کے یہ جو صوبے میں بہت بڑے بڑے داندلی کے ایکسپرٹ ہیں اور یہ جو ان کی میٹرک فیل جو مرکزی نائب صدر بھی ہے, انہوں نے بڑا کمال مہارت سے, کیونکہ یہ تو ایکسپرٹ ہیں, یہ تو پہلے دن سے داندلی میں اور ان میں بڑی مہارت رکھتے ہیں, تو تقریباً 6,000 کے قریب جو ہے ووٹس بھی انہوں نے جعلی کاسٹ کیے ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے پاس پروفز آ گئے ہیں آج ہم الیکشن کمیشن میں. تو یہ دو فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. اپنے لیول پہ تو ہم کر رہے ہیں, اب الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بڑا امتحان اور سوالیہ نشان آئے گا اب آگے کہ وہ اس کو اب کیسے دیکھتی ہے. آج ہم ثبوت جمع کریں گے. ٹھیک ہے کامران بنگے صاحب, بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایسی جماعت جس کا وہاں پر نام و نشان موجود نہیں ہے وہ اتنی منظم دھاندلی کر گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو فوری پتہ ہی نہیں لگا. وہاں پر ٹی وی پہ آ کے اس دن کہا گیا کہ ہم اس شکست کو تسلیم کرتے ہیں. ڈسکا کے اوپر ساری فوج لگی ہوئی تھی, ڈسکا کے اوپر مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو فوج ہے وہ لگی ہوئی تھی, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی سارے وہاں پر تھے. نوشہرہ سے تو کوئی بات ہی سامنے نہیں آ رہی تھی کہ وہاں پر کوئی دھاندلی ہوگی. اس دن آپ سب نے بات مان لی کہ ہاں جی دھاندلی ہو گئی ہے, دھاندلی نہیں ہوئی ہے, ہم ہار تسلیم کرتے ہیں. میں جی آپ کے توسط سے میں آج آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے جو رپورٹرز ہیں, آپ کے جو میڈیا کے ایکسپرٹس ہیں وہاں کے, آپ ان سے کنفرم کر لیں. وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جو نون لیگ کی یہاں کی صوبائی قیادت ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑی داندلی ایکسپرٹ ہے. ان کے جو یہ داندلی ایکسپرٹس ہیں پورے صوبے سے وہ آ چکے تھے. ہمارا یہ موقف تھا اور یہ ہے کہ حکومتی لیول پہ ہم کسی صورت اثر انداز نہیں ہوں گے.
6,000 کے قریب ووٹس انہوں نے جعلی کاسٹ کیے. ہم نے اپنے لیول پہ تو ایکشن لے لیا. لیاقت خٹک صاحب کو ہم نے کابینہ سے سبکدوش کر دیا ہے. اب ہماری جو تنظیمی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ہم اس معاملے کی تہ تک تو جا رہے ہیں, لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ کھل رہے ہیں. اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے اور یہ اب آگے ثابت بھی ہوگی. سر دیکھیے, آپ لوگ سٹنگ گورنمنٹ ہیں وہاں پہ, اگر آپ کے ہوتے ہوئے وہاں پر الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہو سکتے, تو یہ تو آپ کا ایک منشور ہے کہ آپ نے جو ہے آزاد, منصفانہ اور شفاف الیکشنز کی بات کی ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں نہ ہوں تو انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہو رہے ہوں؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا, پرویز خٹک صاحب نے انتخابات سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, ایک بیان دیا تھا کہ میں نے اگر ساتھ نہ دیا تو ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ جو اختلافات ہیں آپ کے, یہ کس درجے سنگین ہیں؟ اور سینٹ الیکشنز میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہاں پر تو چلیں آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ کر رہے ہیں جو کچھ آپ اس کے بارے میں جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں, لیکن سینٹ انتخابات میں اگر یہ صورتحال ہوئی تو کیا اس کے لیے کیا پیش بندی ہے؟ دیکھیں, ایک تو جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم شفاف الیکشن پہ یقین رکھتے ہیں, یہی تو ہم نے کیا اور یہ تو ہم کرتے آ رہے ہیں کہ حکومت میں بیٹھ کر ہم نے کسی صورت الیکشنز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی. اب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشنز کو صاف اور شفاف کنڈکٹ کرے. ان کے جو ادارے ہیں وہ ان کے ماتحت ہو جاتے ہیں الیکشنز میں, آپ کو اس چیز کا علم ہے. ہم یہی بات پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کی شفافیت کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا پرو ایکٹیو رول پلے کرے. اب الیکشن کمیشن نے جیسے 75-10 کا میں بات کی, اب یہ ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے, ہم نے کسی صورت الیکشن کے اوپر کوئی انفلوئنس استعمال نہیں کیا. الیکشن کمیشن اب جو ہے الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا. آج جو ہم ثبوت پیش کریں گے میڈیا کے سامنے بھی لائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے صاف اور شفاف الیکشنز کنڈکٹ کرنا. ہم ایک مدعی ہیں اس الیکشن میں, ہمارے کینڈیڈیٹس کنٹیسٹ کر رہے تھے, ہم بالکل حکومت ہر سطح پہ دور رہی. اب جو سینٹ کے الیکشن کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, سینٹ الیکشن میں انشاءاللہ 5 جنرل نشستوں پہ تحریک انصاف کے سینیٹرز آئیں گے اور ایک کے اوپر ہماری اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی کا آئے گا. تو 7 میں سے 6 جنرل نشستیں تحریک انصاف لے گی, 2 مائنورٹیز, 2 ٹیکنوکریٹ اور 2 ٹیکنوکریٹ, 2 وومن اور 1 مائنورٹی کے سیٹ بھی تحریک انصاف الحمدللہ جیتے گی. یہاں پہ ہمارے پاس واضح اکثریت ہے اور الیکشن کمیشن کو جیسے سپریم کورٹ کی جانب سے ہدایات ہیں کہ وہ اس کو جو ہے صاف اور شفاف بنائے اور جو پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن ہے وہ اس کو انشور کرے. بالکل ٹھیک ہے. بنگے صاحب, ہمیں یہ آپ بتا دیں کہ چلیں پہلے تو نہیں بات مانی جا رہی تھی, لیاقت خٹک صاحب کے معاملے میں تو یہ تسلیم کر لیا گیا کہ اختلافات موجود ہیں, اور کتنے ایم پی اے ہیں جو لیاقت خٹک صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو خدشہ ہے کہ شاید وہ بھی ناراض ہوں. لیاقت خٹک صاحب کی ناراضی کیا صرف بیٹے کو ٹکٹ نہ دے رہا ہے؟ اور پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا کہ 20 ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کے کے پی سے ہی پھر گئے تھے اور انہوں نے ہی مدد دی پیپلز پارٹی کو. اس دفعہ بھی کچھ ایسا تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں, ایک تو ہم نے 2018 میں جو ہے بڑا واضح ایکشن لیا. آپ نے دیکھ لیا, ہم نے جو لوگ اس میں ملوث تھے ہماری پارٹی سے, ہم نے ان کو نکال لیا. یہ اب کوشچن بنتا ہے کہ جو 2 سینیٹرز منتخب ہوئے اور جو کہتے ہیں کہ جی ہم صاف اور شفاف الیکشنز کریں, ان کا کیا بنا؟ وہ یہ پوچھنے والی بات بڑی ضروری ہے کہ وہ جو سینیٹرز منتخب ہوئے ان کی اخلاقی اور ان کی جو جمہوری اقدار ہیں وہ بنتی ہیں کہ وہ سینٹ میں بیٹھیں. ان کے اوپر الیکشن کمیشن کی جانب سے ایکشن نہیں لینا چاہیے, ان کے اوپر متعلقہ اداروں کی جانب سے ایکشن نہیں لینا چاہیے. 2 سینیٹرز جو آئیں پیپلز پارٹی کی جانب سے, ان کے تو 4 ایم پی ایس تھے, 4 ایم پی ایس کے اوپر کیسے 2 سینیٹرز آ گئے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ اگلے الیکشنز میں کوئی ناراض نہیں ہے, الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا ایم پی ہے, نہ کوئی بکاؤ ہے, نہ ہم کبھی ووٹ بیچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ہم غیرت مند لوگ ہیں اور جو لوگ ایسا سوچیں گے بھی, آپ نے دیکھ لیا کہ 2018 میں ایکشن لیا گیا, 2021 میں بھی ایکشن لیا جائے گا. اور جب ایسے معاملات آئیں گے, تحریک انصاف کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی, کسی قسم کی مصلحت میں نہیں آئے گی. ہم بھرپور ایکشن لیں گے اور جیسے پہلے لیا ہے ویسے آئندہ اس سے سخت لیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. یعنی آپ ڈینائی کر رہے ہیں سر کہ جماعت میں کوئی کسی قسم کے اختلافات جو ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں, سب چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, جبکہ آپ کے سامنے ہی ابھی جو ویڈیو سامنے آئی اس میں آپ کے وزیر قانون بیٹھے ہوئے تھے. جہاں بہت سارے لوگ فارغ ہوئے تو وزیر قانون جو ہے وہ نہیں علم میں آ سکا کہ وہ بھی لین دین میں ملوث تھے سینٹ انتخابات میں. اس طرح کی بہت ساری ایریاز تو ہیں, گرے ایریاز, جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, دکھائی دے رہے ہیں, لوگ اس کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں. دیکھیں, جو سلطان محمد خان صاحب تھے, ویڈیو کی ریلیز سے پہلے
واضح طور پر خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اپنے ممبران کے بارے میں کافی شواہد موجود ہیں. سلطان محمد خان صاحب اس وقت قومی وطن پارٹی میں تھے جی ٹھیک ہے, اور یہ اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں تو اس میں بھی زیادہ چیزیں واضح نہیں ہیں, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے اور جو مرکزی طور پر جو کمیٹی بنی ہے وہ اس چیز کو انکوائر کرے. میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سلطان محمد خان صاحب کی ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں تھے. ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس کے تھے جن کے اوپر اسی وقت ایکشن لیا گیا. بڑا مشکل فیصلہ تھا, 2018 میں الیکشن کا سال تھا اور ہم نے اپنے 20 ایم پی ایس کو نکالا. ہمیں لوگ کہہ رہے تھے کہ مصلحت سے کام لیں, یہ ایشو جو ہے وہ بڑا سیریس ہوگا, آگے الیکشنز میں نقصانات اٹھائیں گے, لیکن خان صاحب نے کوئی مصلحت سے کام نہیں لیا. تو سلطان خان صاحب جو ہے اس وقت قومی وطن پارٹی میں تھے اور ابھی انکوائر ہو رہا ہے ان کا مسئلہ. بالکل ٹھیک ہے, ان کے حوالے سے جو ہے انکوائر ہو رہا ہے. بہت شکریہ کامران بنگش صاحب. پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے, لیکن صورتحال سینٹ الیکشن سے پہلے پھر سے تشویشناک اسی صوبے میں ہو گئی ہے جہاں سے پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی تھی اپنے 2 سینیٹر نکالنے. اور اگر کڑیاں جوڑی جائیں نا تو وہ جو سب اچھا ہے کہ رپورٹ جو دی جا رہی ہے وہ سب اچھا دکھائی نہیں دے رہا. سو لیٹس ہوپ اینڈ وش کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر سمت میں جائیں گے. اور ہم ایک اور بہت اہم ایشو کے بارے میں اس وقت بات کرنے لگے ہیں. پاکستان میں سائبر کرائم کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے. گزشتہ برس کی بات کریں اگر تو اس کے مقابلے میں سائبر کرائم میں اب 70% اضافہ ہوا ہے, جس میں بڑا نشانہ خواتین بن رہی ہیں. ہاں جی, ڈی آر ایف نے اپنی سائبر کرائم ہیلپ لائن پر 2020 میں موصول ہونے والی شکایات کی سالانہ رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے, جس کے مطابق ادارے کو کل 3298 شکایات ملی ہیں, جو 2019 کے مقابلے میں 70% زیادہ ہیں. سب سے زیادہ شکایات کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے دنوں میں ملی. صرف جولائی کے مہینے میں 697 جو ہیں وہ شکایات ملی ہیں. تو اس میں 23% جو ہیں سوشل میڈیا ہیکنگ کی تھیں, جیسے واٹس ایپ ہیکنگ یا دیگر جو سماجی رابطے ان پہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ان کا ہیک ہو جانا. اور اگر ڈی آر ایف کی جاری کردہ رپورٹ کی بات کی جائے تو اس کے مطابق سائبر کرائم ہیلپ لائن پر 57% شکایات کی کالز جو ہیں وہ صوبہ پنجاب سے ہیں, جو کہ سب سے زیادہ ہیں. 11% صوبہ سندھ سے ہیں, 4% خیبر پختونخوا سے ہیں, 4% اسلام آباد, 2% بلوچستان, جبکہ کشمیر سے 1% شکایت کی کال جو ہے موصول کی گئی. جبکہ بہت سارے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہیلپ لائن ہے کوئی, یا وہ اس پلیٹ فارم پہ جا کر اپنی شکایت جو ہے وہ رجسٹر بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک الارمنگ اور خطرناک صورتحال ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس وقت. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈل رائٹس فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ہیں محترمہ نگہت داد صاحبہ. السلام علیکم نگہت داد صاحبہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. فرمائیے گا یہ سائبر کرائم میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں, اور یہ جو شکایات آئی ہیں اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا جس کی وجہ سے سائبر کرائم بڑھتا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ, آپ لوگ اس ایک بہت اہم موضوع کو کور کر رہے ہیں. یہ جو سائبر ہراسمنٹ بیسیکلی یہ پورے سائبر کرائم کی رپورٹ نہیں ہے, یہ سائبر ہراسمنٹ صرف ہے جو کمپلینٹس ہمیں آتی ہیں. اگر آپ سائبر کرائم کو دیکھیں وہ بہت ایک براڈ ٹاپک ہے جس میں فائنینشیل فرادز اور یہ سارے آ جاتے ہیں. یہ صرف وہ شکایات ہیں جس میں خواتین, بچے یا مرد جو ہیں وہ ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے. بہت بڑی وجہ ہمیں 2020 میں شکایات کی بڑھتی ہوئی اس وجہ سے بھی نظر آئی کہ ایک تو یہ کہ لاک ڈاؤن کے دوران بہت سے جو ادارے ہیں وہ بند بھی ہو گئے. لا انفورسمنٹ جو باڈیز ہیں وہ ایک کچھ مدت کے لیے بند بھی ہو گئی. لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ کس کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. ہیلپ لائن جو ہے وہ مسلسل کام کرتی رہی, بلکہ بیچ کے جو چند مہینے ہیں جو کہ میرے خیال میں مئی سے ستمبر تک کا جو ڈیوریشن ہے اس میں ہیلپ لائن 24/7 ہمیں لے کے جانی پڑی, کیونکہ بہت زیادہ خواتین کی جو کالز تھی وہ ہمیں رات کو آنا شروع ہو گئیں. اس کی بڑی وجہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ بھی ہے, لیکن یہ بڑھتی ہوئی تعداد یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ شاید ہم قانون تو لے کر آ چکے ہیں لیکن ہم پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں اس قانون کی کر پا رہے, جو کہ آپ کے لا انفورسمنٹ اداروں کی طرف سے ہونی چاہیے یا جو کہ باقی جو جڑے ہوئے ادارے ہیں ان کی طرف سے ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سائبر کرائم پہ شکایت موصول ہو جاتی ہے, اس کے بعد ڈی آر ایف کیا کرتا ہے, لوگوں کو کس طریقے سے سیکیور بنایا جا سکتا ہے؟ آپ یہ بھی بتائیں کہ پنجاب سے سب سے زیادہ کالز جو ہیں موصول ہوئی ہیں, کیا پنجاب میں ایپ کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ ہے, ہیلپ لائن کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ ہے, یا پھر یہاں پر کرائم ریٹ ہی بہت زیادہ ہے, ہراسمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ اس میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ شاید لوگوں میں آگاہی زیادہ ہے ہیلپ لائن کے حوالے سے, کیونکہ ہیلپ لائن موجود ہے پنجاب میں, لیکن ٹول فری نیشنل ہیلپ لائن ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس کی آگاہی پھیلائیں. اب آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو پتہ لگے گا
کہ سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن پورے پاکستان کے لیے سروسز پرووائڈ کرتی ہے. جب لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو قانون کے مطابق, جو کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے, اس کے حوالے سے ان کو کیا کیا قانونی جو وہ چارہ جوئی کر سکتے ہیں, ان کو کیا حقوق حاصل ہیں. پھر ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ سائبر کرائم ونگ میں کیسے اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ داخل کرائیں, کس طریقے سے اپنی ایویڈنس اکٹھی کریں, کس سائبر کرائم ونگ کو ریچ آؤٹ کریں, اور پھر اپنے معاملات کو کیسے FIA میں آگے لے کر کے جائیں. کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں یا ایسے مرد حضرات بھی ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لا انفورسمنٹ میں جانا, تو آپ ہمیں بتائیں ہم کیسے خود کو سیکیور کریں, یا اگر ہمارا ہیک ہو گیا ہے تو اس کو کیسے واپس لیں. تو یہ بہت جاننا لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ FIA یا قانون کے ذریعے سے آپ نہیں نکال سکتے. آپ کو بہت سی چیزیں خود سے بھی کرنی ہیں اور کرنی بھی چاہیے. تو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آپ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ بھی بہت سے حل موجود ہیں جب آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے. تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیجیٹل سیکیورٹی ٹپس جو ہیں وہ ان کو کر سکتے ہیں, اپنے پاسورڈ اسٹرانگ کریں, کیسے وہ اپنے اکاؤنٹس کو واپس لا سکتے ہیں, انہی کے رپورٹنگ میکانزم استعمال کر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے. اور تیسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ بہت سی خواتین خاص طور پہ ینگ ایسے علاقوں سے ہمیں کال کرتی ہیں جو کہ کہیں کسی کے ساتھ بلیک میلنگ کے حوالے سے بات نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑی شرح جو سائبر ہراسمنٹ کی ہے وہ بلیک میلنگ ہے لڑکیوں کی تصاویر اور ویڈیوز کے اوپر, اور وہ اپنے خاندان میں, اپنی فیملی میں وہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی, نہ ہی کوئی اس طرح کا ماحول ہے کہ ان کو سپورٹ پرووائڈ کی جا سکے. تو وہ بہت سوسائڈل ٹینڈنسیز آ جاتی ہیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے تو میرے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ میں اپنی جان لے لوں. تو وہ جب ہمیں کالز کرتی ہیں تو پھر ہم ان کو مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ دیتے ہیں کہ اس میں ان کی کاؤنسلنگ ہو تاکہ وہ اس ایک مینٹل سٹیٹ میں آ جائیں جس میں ان کو لگے کہ ان کے پاس مدد موجود ہے اور وہ کسی کو بھی آگے ریچ آؤٹ کر سکتی ہیں یا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ 3 ذریعے. بالکل صحیح. نکہت داس صاحبہ, اس کے علاوہ بھی مزید گائیڈ کیجیے گا. یہ تو تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ مورل لیول پہ شاید ان کو سائیکولوجیکل نفسیاتی سطح پر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوں. لیگلی بعض اوقات خواتین جو ہے ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے, جیسے آپ نے خود بتایا کہ وہ کیسے جائیں. اور پھر ہمارے یہاں ریڈ ٹیپزم بہت ہے. آپ سائبر کرائم میں جائیں تو صحیح, کوئی شکایت لے کے سارا اونس آپ کے اوپر ہے کہ آپ لے کر آئیں ہر ایک ایویڈنس, آپ لے کر آئیں ہر ایک ثبوت. پھر وہ اتنا سلو جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ سائڈ کرتے ہیں ناٹ ود دا وکٹم بٹ ود دا اوفینڈر. سو ان معاملات کو آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور DRF سے بات کرتے ہیں, ہیلپ لائن پہ رپورٹ کرتے ہیں, ان کو کیسے ہیلپ ملتی ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو, جو اوفینڈر ہے اس کو سزا ملے؟ اور کیا ایسی کوئی ریٹس موجود ہیں آپ کے پاس جس میں اوفینڈرز پکڑے گئے ہیں انہیں سزا بھی ملی ہو؟ بالکل. ایک لمیٹیشن ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ لاہور میں ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ وکلا ہیں, اور جب یہاں کا جو سائبر کرائم ونگ ہے جب ہمارے پاس خواتین آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایک وکیل کی مفت پرو بونو سروس چاہیے, تو پھر ہمارے وکیل ان کے ساتھ پوری مدد کرتے ہیں اور سائبر کرائم ونگ میں جا کے ان کو پراپر ان کے کیس کو فالو کرتے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ آگے سائبر کرائم ونگ میں کس طریقے سے معاملات کو لے کے جایا جاتا ہے, بہت سلو پروسیس ہے. سم ٹائمز وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے. ڈیٹا پروٹیکشن بہت بڑا ایشو ہے. خواتین اپنے ڈیٹا کے حوالے سے بہت غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں کہ وہ اپنا ڈیٹا ایک لا انفورسمنٹ کو دیں گے تو وہ کیسے اس کی حفاظت کریں گے. لیکن یہ ہے کہ بہت دفعہ خواتین خود بھی سائبر کرائم ونگ میں جا کے ان کو ضروری نہیں ہے کہ کوئی ماہر وکیل کی ضرورت ہو. اگر وہ قانون پڑھیں تو کچھ شکیں ایسی ہیں جیسے سیکشن 21 ہے یا سیکشن 3 اور 4 ہے جو کہ ہیکنگ کے حوالے سے, 21 جو ہے وہ اسٹاکنگ کے حوالے سے ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے اندر. تو وہ خود بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں سائبر کرائم ونگ سے. ایک بہت بڑی لمیٹیشن یہ ہے کہ سائبر کرائم ونگ پاکستان میں اس وقت صرف 15 ہیں. تو وہ خواتین اور لوگ کیا کریں جو کہ ان شہروں میں موجود ہیں جہاں پہ ان کے شہروں میں سائبر کرائم ونگ نہیں ہے, اور وہ اتنا لمبا سفر کیسے کر کے جائیں جو کہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتی. تو اسی بات پہ ہم بار بار حکومت کو ایک پش کرتے ہیں کہ آپ پلیز اس پہ فوکس کریں کہ کس طریقے سے یہ سروسز جو ہیں وہ تمام شہریوں تک پہنچ سکے, نہ کہ صرف جو لوگ شہروں میں موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نکہت داس صاحبہ, ہمیں یہ بھی بتائیے گا, ہیلپ لائن پہ رابطہ کیا, جس طریقے سے یہ ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا کہ اتنے فیصد جو ہیں پنجاب سے آئے,
خواتین جو رابطہ کرتی ہوں گی خوفزدہ ہو کر بھی، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہوگا کہ ان کی شناخت ظاہر نہ کی جائے، اس کو کانفیڈینشیل رکھنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ یہ تو ہم نے ساری بات کر لی کہ ان کے ساتھ کوئی ہیراسمنٹ ہو گئی، کوئی کرائم ہو گیا تو پھر انہوں نے رابطہ کیا. آپ خواتین کو مشورہ کیا دینا چاہیں گی، مرد حضرات کو بھی کیا مشورہ دینا چاہیں گی کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، خود کو کیسے دور رکھیں؟ ایک تو سب سے بڑھ کے یہ کہ پلیز جو لوگ یہ سن رہے ہیں پروگرام، یہ نمبر نوٹ کر لیں 0800-39393. یہ ہیلپ لائن کا یہ کانفیڈینشیل ہیلپ لائن ہے. بہت سے لوگ ہمیں کال کر کے اپنی شناخت نہ بھی ظاہر کریں تب بھی ان کے مسئلے کو سنا جائے گا اور حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایک تو نمبر نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ کہ پلیز آپ جب اپنا ڈیٹا کسی کے ساتھ شیئر کریں، جو ڈیٹا آپ سے بلانگ کرتا، آپ کی تصاویر، آپ کی ویڈیوز، آپ چاہے وہ آپ کا بہن بھائی ہے، چاہے وہ آپ کا منگیتر ہے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، یہ ضرور سوچ لیں کہ ایک دفعہ یہ ڈیٹا آپ کے موبائل فون سے نکل کے اگر کسی اور کے پاس گیا پھر یہ آپ کا نہیں رہے گا، آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. بہت دفعہ یہ شکایات ہوتی ہیں کہ جاننے والے لوگ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی آپ کا ایکس منگیتر ہوتا ہے یا سابقہ خاوند ہوتا ہے. تو آپ کو پلیز اپنے انٹیمیٹ ڈیٹا اور عام ڈیٹا کو بھی اپنی حد تک رکھیں. اپنے موبائل فونز آپ سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کسی کے کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آپ سے مانگے کہ آپ کا موبائل فون اس کو دیں. اپنے جو پاس ورڈز ہیں ان کو اسٹرانگ رکھیں اور کم سے کم ڈیٹا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ شیئر کریں. اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں یہ ایک فزیکل دنیا ہے، اور جب آپ کوئی پوسٹ لگاتے ہیں تو وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے. تو اب اس ورچوئل ورلڈ کو ایسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ اپنی جو فزیکل ورلڈ ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نگہداد صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان آپ بات کر رہی تھی اس اہم موضوع کے اوپر. فرح، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے خواتین کے لیے، سب سے زیادہ یہ مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا. زیادہ تر خواتین کو ہم دیکھیں نا ان کو ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ ہوتا، اسی جھانسے میں بھی آ جاتی ہیں. اور میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی خاتون اپنا پاس ورڈ نہ شیئر کرے فون کا تو اس کا ہسبینڈ اس پہ کیا ایلیگیشن لگاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم کسی اور سے باتیں کر رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ یو آر کیپنگ سیکرٹس. بالکل ایسے اگر آپ مطلب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ آپ نہ شیئر کریں، لیکن ہمارے ہاں ریلیشن شپ کی ڈائنامکس ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں، اس میں مائنورٹی کی نہیں، میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ڈائنامکس ایسے کہ خواتین جو ہیں ان کا استحصال تقریباً ہر لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سوچ بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب تک سوچ نہیں بدلی جائے گی تو سائبر کرائم سپیس جو ہے وہ بھی سیکیور نہیں ہوگی، ورک انوائرمنٹ بھی سیکیور نہیں ہوگا، اور باقی روڈز اینڈ سٹریٹس کو تو چھوڑی. تو ہم نے سوچ بدلنے کی کوشش کی ہے. آپ اپنے گھر سے یہ امپلیمنٹیشن شروع کریں تاکہ آپ کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ اس سائبر کرائم سے بچ سکیں. ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو پھر ملتے ہیں. صبح سویرے